کیا یزید واقع کربلا کے لیے ذمہ دار نہیں؟ یہ بات درست ہے کہ یزید نے میدان کربلا میں اتر کر جنگ نہیں لڑی، لیکن پھر تاریخ اسے اس واقعے کا ذمہ دار کیوں قرار دیتی ہے؟ 61 ہجری میں امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور کوفہ روانہ ہوئے، صرف اس لیے نہیں کہ امام حسین کو یزید سے جنگ لڑنی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ اس پر زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ کوفے کے گورنر عبداللہ بن زیاد نے امام حسین کے قافلے کو کربلا کے مقام پر روکنے کے لیے اقدامات کیے اور عمر بن سعد کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ تاریخی مصادر کے مطابق کربلا میں امام حسین کا محاصرہ کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق 3 دن، کچھ کے مطابق 7 اور کچھ کے مطابق 10 دن تک امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی تک رسائی کو ناممکن بنا دیا گیا۔ پیاس اور کم افرادی قوت کے باوجود امام حسین بہادری سے لڑے اور 10 محرم 61 ہجری کو وہ اور اس کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ یزید نے اس موقع پر حسین کے قاتلین کو کچھ نہیں کہا، بلکہ مزید نوازتے گئے۔ اس لیے اگرچہ مورخین اس واقعے میں یزید کی ذمہ داری پر مختلف آراء رکھتے ہیں، مگر یہ بات وسیع طور پر قبول کی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے دور حکومت میں اس کے مقرر کردہ حکام اور انہیں دیے گئے احکام کے تحت پیش آیا۔ اس لیے چاہے یزید کے کردار کی صفائی میں لوگ کچھ بھی کہے، لیکن جب ہم یزید کی زندگی کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو کئی پہلوؤں سے یزید کا کردار مشکوک نظر آتا ہے۔ کربلا کے اس بڑے سانحے کے بعد بھی یزید نے 2 ایسے کام کیے جنہیں سننے کے بعد آپ آئندہ یزید کے کردار کی صفائی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے۔ 63 ہجری میں کربلا کے واقعے کے 2 سال بعد مدینہ میں کچھ ایسا ہوا جسے اسلامی تاریخ کے المناک ترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ 63 ہجری میں مدینہ کے متعدد افراد نے یزید کی حکومت پر اعتراض کرتے ہوئے اس کی بیعت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد شام سے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجا گیا۔ ہرہ کے مقام پر شدید لڑائی ہوئی جس میں مدینہ کے لوگ شکست کھا گئے۔ اس کے بعد مدینہ کو شدید نقصان پہنچا، بہت سے لوگ قتل اور گرفتار ہوئے۔ بہت سے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے کچھ دنوں تک مدینہ کو مباح قرار دیا، یعنی اپنی سپاہیوں کے لیے مدینہ کے لوگوں کو قتل کرنا، عورتوں سے زنا کرنا جائز قرار دیا۔ اسی وجہ سے واقعہ ہرہ کو اسلامی تاریخ کے دردناک ابواب میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی یزید کے کردار پر ایک دفعہ پھر سوال اٹھتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 63 ہجری میں واقع ہرہ کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی حکومت قائم رکھی اور یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ اس کے بعد یزید کی حکومت کی جانب سے حسین بن نمیر کی قیادت میں ایک لشکر مکہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ تاریخی مصادر کے مطابق اس موقع پر مکہ کا محاصرہ ہوا اور منجنیقوں کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا، اور کئی روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی۔ اور یہ محاصرہ تب ختم ہوا جب یزید کی وفات کی خبر شام کی فوج تک پہنچ گئی اور انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ یزید بن معاویہ کی حکومت 3 سال یعنی 61 ہجری سے 64 ہجری تک رہی۔ 64 ہجری میں مکہ کے محاصرے کے دوران ہی اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید اقتدار میں آیا، لیکن اس کی حکومت بہت مختصر رہی۔ اس کے بعد امی حکومت کو شدید سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر کی حکومت حجاز میں مضبوط ہوئی۔ اس دور کو تاریخ میں دوسری خانہ جنگی یعنی فتنۃ الثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھار چند سال ایسے آتے ہیں جو آنے والے کئی صدیوں کا رخ بدل دیتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اس قوم کے ماتھے پر سیاہ داغ کی طرح ہوتے ہیں۔ یزید کو آپ ایک ایسا ہی سیاہ داغ سمجھ سکتے ہیں جس نے 3 ہی سالوں میں امت مسلمہ کی سیاست کا رخ بدل دیا۔